اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 20 سمجھتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف خاطفا اس کا روٹ ورڈ ہے خطفہ سے، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی نگاہیں، ابصار بصر کی جمع ہے جس کا مطلب نظر یا دیکھنے کی صلاحیت۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت چھین لے جائے، قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت اچک لے۔ کلما جب کبھی اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو چلنے لگتے ہیں، فیہ اس روشنی میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ، لذہب تو چھین لیتا یا لے جاتا، بسمعہم ان کی سماعت، وابصارہم اور ان کی بصارت، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ منافقین کو حق طلبی کا جذبہ ہے اور نہ وہ حق کو حق سمجھ کر اختیار کرنا چاہتے ہیں، بلکہ دنیا کی محبت کی وجہ سے انہیں دین حق کی کامیابیوں سے ہمیشہ تکلیف ہوتی رہی ہے، مگر وہ اپنے دنیاوی مفاد کے تحفظ کے در پہ ہیں، اس لیے وہ اسلام کی روز افزوں ترقیوں اور کامیابیوں سے غیر متعلق رہنا نہیں چاہتے۔ ان کی قلبی تکلیف کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان فتوحات کو نظر بھر کر دیکھنے کی بھی تاب نہیں رکھتے جس میں مسلمانوں کو کامیابیاں ہوئیں۔ قریب ہے کہ یہ چمک یعنی یہ کامیابیاں ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دے۔ اس دنیاوی مفاد کے تحفظ کی فکر باعث ہوتی ہے کہ جب یہ فتوحات حاصل ہوں تو وہ 2-4 قدم بڑھ کر اپنے آپ کو مسلمانوں سے قریب تر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جیسے جیسے فتوحات میں کامیابیاں ہوتی ہیں تو پھر نام لے کر آگے ہوتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ان کامیابیوں میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے شریک ہیں، ہمیں بھی کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا مثال سے سمجھایا کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، اسلام غلبہ حاصل کرتا ہے تو یہ ساتھ ہو جاتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب کچھ مشکلات آتی ہیں، مسلمانوں کو زخم پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، یعنی جب فتح و ظفر کا سلسلہ رک جاتا ہے یا زحمت یا تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو یہ فوراً بڑھتے ہوئے قدم ان کے رک جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دل سے اسلام کی حقانیت پر غور نہیں کرتے۔ اس بنا پر قرآن نے آخر میں اس طرف اشارہ کیا کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انہیں آنکھوں اور کانوں کی نعمت سے کلیتاً محروم نہیں کر دیا، ورنہ جبکہ یہ ان آنکھوں اور کانوں سے کام نہیں لیتے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں اور آنکھوں سے ان جلووں کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے، تو یہ آنکھ اور کان اس قابل نہیں کہ ان کے پاس باقی رکھے جائیں۔ جب ان صلاحیتوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھانا، اس کا مثبت استعمال ہی نہیں کرنا، اس کو دین کے لیے، دین کے غلبے کے لیے بروئے کار نہیں لانا، اور اس سے ان آنکھوں سے، ان کانوں سے اسلام کے خلاف سازشیں کرنی ہیں، تو پھر اللہ تو قادر ہے کہ ان صلاحیتوں کو چھین لے، لیکن اللہ کا احسان عظیم ہے کہ یہ اعضاء اس نے سلب نہیں کر لیے، حالانکہ وہ اس کے سلب کرنے پر قادر ہے۔ قدیر مبالغے کا صیغہ ہے، فعیل کے وزن پر قدیر، اس لیے اس کے معنی کیے جاتے ہیں پوری طرح قادر ہے کہ وہ اعضاء سلب کر لے، لیکن وہ نہیں کرتا، کیونکہ جو شخص جس حد تک سننا اور دیکھنا چاہے رب العالمین اسے سننے اور دیکھنے کا موقع دیتا ہے، لہٰذا انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب اور مواخذے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اسلام کو جب ذرا عروج ملا تو ان کے دل میں قدر اطمینان پیدا ہوتا ہے، لیکن جہاں اس کے خلاف نظر آیا یہ الٹے پیروں کفر کی طرف لوٹنے لگتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ
یعنی بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کنارے پر ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر بھلائی ملے تو مطمئن ہو جائیں اور اگر برائی پہنچے تو اسی وقت پھر جائیں۔ قیامت بھی ان کا یہی حال رہے گا، جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کئی کئی میلوں تک کا، بعض کو اس سے بھی زیادہ، کسی کو اس سے کم، یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی روشن ہو اور کبھی اندھیرا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سا دور چل سکیں گے پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سا نور ملے گا اور پھر وہ رک جائے گا، اور بعض وہ بد نصیب بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا۔ یہ پورے منافق ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، یعنی جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ذرا رکو، ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں، تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور ڈھونڈ کر لاؤ۔ اور مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، یعنی اس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مرد اور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا، اور کہا جائے گا تمہیں آج باغات کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور فرمایا جس دن نہ رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور نہ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں ہوگا، اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دل چار قسم کے ہیں، ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہے، دوسرے وہ دل جو غلاف آلود ہیں، تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں، چوتھے وہ دل جو مخلوط ہیں۔ پہلا دل مومن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے، دوسرا کافر کا دل ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تیسرا دل خالص منافق کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہے، اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہے، اب جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ اسلام ہمیں کب اچھا لگتا ہے؟ جب اسلام پر عمل کرنا آسان ہو، جب اسلام ہمیں فیور کرتا نظر آئے۔ قرآن کے جو آسان احکام ہیں ان پر عمل کرنا آسان ہے تو اسلام اچھا ہے، لیکن جہاں کہیں ایسا حکم آئے جس میں ہمارے نفس کی کیفیت بدل رہی ہو، جہاں ہمیں اپنے نفس پر قابو پانا ہو، تو اسلام کو کیا نام دیتے ہیں؟ مشکل، سخت، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، جب اسلام کے احکام آسان ہوں اور اپنے مطلب کے ہوں تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، سب منظور ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب کوئی مشکل آئے، جہاں پر نفس کو قابو کرنا پڑے، جہاں پہ دوسرے کو حق دینا پڑے، قاموا، رک جاتے ہیں۔ بہت مشکل لگتا ہے اپنے نفس کو قابو کرنا۔ آج قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہے، کبھی یہ نہیں سوچتے، ہمیشہ اپنی مرضی کا ٹائم چاہتے ہیں، آسان ہو، آسانی سے، اتنا دے نہیں سکتے۔ جہاں لیکچر زیادہ وقت لے لے، کلاس کا ٹائم بڑھ جائے، ساری فکریں گھیر لیتی ہیں، سارے کام یاد آنے لگتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ بھروسہ نہیں ہے نا۔ من یعبد اللہ علی حرف، کنارے کنارے پر زیادہ ہم آگے نہ بڑھ جائیں، گھر کو بھی دیکھنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ دنوں میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جہاں مینج کرنا پڑ جائے، جہاں مشکل برداشت کرنی پڑ جائے، رک جاتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے۔ پردے کی مثال لے لیں، حجاب کی مثال لے لیں، کر لیا ٹھیک ہے، اتنا کر سکتی تھی، مجھے خیال رکھنا ہے، رشتے ناطے نہ کٹ جائیں۔ جہاں کہیں قرآن کا یہ حکم دیتے ہیں کہ پردہ کرنا کس سے ہے، جہاں قرآن نامحرم کی لسٹ بتاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قاموا، رک جاتے ہیں، نہیں یہ مشکل ہے، اسلام میں تو بہت سختی ہے، یہاں تک ہاتھ چھپانے ہیں، اچھا ایسا ہونا چاہیے،
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۔ شادی بیاہ کی مثال لے لیں، کتنا اسراف کرتے ہیں، کتنی نمود و نمائش کرتے ہیں، کہاں تیاریاں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، کیا رویے ہوتے ہیں ہمارے، کتنا دکھاوا ہوتا ہے۔ تیاری کے بعد کب دل چاہتا ہے کہ اللہ کی حدود کے پابند رہیں۔ اور آج کل اور بھی زیادہ آسانی ہو گئی، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو سیلفیز کے ذریعے دکھاتے ہیں، اپنی پکچرز کے ذریعے دکھاتے ہیں، کتنا جھوٹا اپنا سراپا پیش کرتے ہیں۔ اصل میں ایسے نہیں ہوتے ہم، کیا دکھاتے ہیں، یہ سب کیا ہے، دلوں میں کیا ہے، اوپر کیا ہے، اور اوپر اگر کچھ ہے تو پھر دلوں میں کیا ہے، یہ سب کیا رویے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنی ہے۔ جن کو یاد ہے وہ پابندی سے پڑھیں، جن کو نہیں یاد وہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ وعملی من الریا، اے اللہ میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے۔ ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ فإنک تعلم خائنۃ العین، بے شک آنکھوں کی خیانت تو ہی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور دل کے چھپے راز، دل کے بھید تو جانتا ہے۔ تو سچا مومن بننے کے لیے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، وسعت قلبی کے ساتھ اسلام کے احکام کو تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا اور ان کا رویہ کچھ مختلف نہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔